ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جی. چند دن پہلے میری نظر سے گزری اور میرا دل کیا کہ پبلک کے ساتھ یہ شیئر کرنی چاہیے. یہ ریسرچ جو ہے یونیورسٹی آف اینجلیا کی یہ ریسرچ ہے اور ڈاکٹر ہیوز جونز نام ہے ان کا جی, جنہوں نے یہ ریسرچ پریزنٹ کی ہے دنیا کے سامنے. اور یہ ریسرچ ایسی تھی کہ اس میں 15 ممالک دنیا کے ان کے افراد جو ہیں وہ 100 افراد لیے گئے اور 1500 لوگ ہو گئے. اس طرح ان پہ ریسرچ کی گئی کہ ان سب ممالک میں سب سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے. تو پہلے تو میں ممالک کی وہ فہرست آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کن ممالک پہ ریسرچ کی گئی. تو انہیں پتہ لگا کہ پہلا ملک جو رکھا انہوں نے برازیل تھا, دوسرا چائنا تھا, تھرڈ گریس تھا, جاپان تھا, بھارت تھا, جنوبی کوریا تھا, سوئٹزرلینڈ تھا, ترکی تھا, یو کے تھا, ڈنمارک تھا, ارجنٹینا, ساؤتھ افریقہ, امریکہ, پرتگال اور روس. اچھا, جب یہ ریسرچ پبلش ہوئی تو انہیں بڑے حیران کن نتائج ملے. انہیں پتہ لگا کہ سب سے زیادہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ایشیا میں بولا جاتا ہے, اور ایشیا کی بھی بالخصوص بیلٹ جس میں ہم رہتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بھارت, پاکستان, اس بیلٹ میں زیادہ بولا جاتا ہے. ایشیا میں سب سے کم جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ جاپان ہے, وہاں لوگ سچے ہیں. ہماری بیلٹ میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. بڑی بدقسمتی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ ہے بے شک, جو ہمیں بھی نہیں خبر کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. اس کو کبھی آپ سوچئے گا ضرور کہ سب سے زیادہ جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے. اب بولا کیوں جاتا ہے, اس کی بے شمار کلچرل وجوہات تو ہوں گی, کلچر میں کیا کیا چیزیں ہیں, لیکن نفسیات اس کا جواب دے دیتی. سائیکالوجی کی اگر کتابیں پڑھیں تو میں نے کیا کیا کہ ایک تو ریسرچ ڈھونڈی, ساتھ ہی ساتھ وہ نفسیات, وہ ساری وجوہات ڈھونڈی, عمومی وجوہات کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جی. اس میں سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ پنشمنٹ کا ڈر ہے. ہم سزا سے بچنا چاہتے ہیں. ہم نے جو غلطی کی ہے ہم اس غلطی کے انجام سے بچنا چاہتے ہیں, اور اس انجام سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں. دوسری وجہ, ہم شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. یہ احساس کہ ہم غلط ہیں, شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور امپروو بھی نہیں کرتے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ شرمندگی ایک واحد ٹانک ہے, دوائی ہے جو لینے سے بندہ بہتر ہوتا ہے. شرمندہ ہونا چاہیے کبھی کبھی, شرمندگی آپ کو امپروو کرتی ہے. تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے فائدہ اٹھانے کے لیے, کسی وقتی فائدے کے لیے نا ہم سوچتے ہیں کہ جھوٹ بول لینا چاہیے کیونکہ بینیفٹ ہو رہا ہے, کوئی فائدہ ہو رہا ہے, وقتی طور پہ ہم جھوٹ بول کے فائدہ لے کے آگے نکل جائیں گے. پھر ہے جی کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے. ہم کہتے ہیں ہرٹ کوئی نہ ہو. یہ بڑا یہاں کامن رواج ہے کہ صاف اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کی بجائے ہم ایک پوری کہانی سناتے ہیں, اس میں جھوٹ ہوتا ہے, حالانکہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. اور بس ہم نے ایک ذہن میں سوچا ہوتا ہے بس کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں, ٹھیس نہ پہنچے. اچھا, پھر اپنے کنٹرول بحال کرنے کے لیے, یعنی ہمیں نہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو ہمارا کنٹرول لوز ہو جائے گا. یہ ہمارا جو کنٹرول ہے, چیزوں پہ دسترس ہے, پورا کنٹرول ہے, یہ جھوٹ سے ہی بے شک قائم رکھنا پڑے. ہم اپنا کنٹرول لوز نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ہمارا کنٹرول, ہماری لائف, ہماری چیزیں ہمارے کنٹرول میں رہیں, بے شک جھوٹ بولنا پڑے. دوسروں کو متاثر کرتے کرتے جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ بڑا کامن ہے جی. آپ کو لوگ ملیں گے, بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے, سچ نہیں ہوگا, حقیقت سے بہت دور باتیں ہوں گی, اور وہ ایگزیجریٹ کر دیں گے, مسائل کو ایگزیجریٹ کر دیں گے, اپنے وسائل کو بھی ایگزیجریٹ کر دیں گے, اپنی امیج کو, اپنی قابلیت کو, اپنے ہنر کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے, جھوٹ بولیں گے. اچھا, پھر اختلافات سے بچنے کے لیے بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کانفلکٹ ہو جانا ہے, پھٹا پڑ جانا ہے, لڑائی ہو جانی ہے, اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ بول لو اور لڑائی سے بچ جاؤ. یعنی میں اکثر کہتا ہوں یہ پریشر ہوتا ہے, نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے سچ بتایا, لڑائی ہونی ہے, اس سے بہتر ہے جھوٹ بول. خاموش بھی تو گھروں میں بڑا کامن ہے. یہ میں آپ کو بڑی کامن ایک مثال اس کی دوں. ہم اپنے ازدواجی رشتوں میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اس کی صرف وجہ ہوتی ہے کہ یار چلو گھر کا سکون قائم رہے, سچ تو سچ بھی سننے کو لوگ تیار نہیں ہیں. ایک ویسے یہ وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سچ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اس سوسائٹی میں نہ کوئی سچ ماننے کو تیار ہے, نہ کوئی سچ سننے کو تیار ہے, اور نہ ہی سچ بولنے کی جرت ہے. لوگ سچ بولتے ہیں, وہ ایسی مثال بنا دے جاتے ہیں کہ لوگ پھر اس کو فالو نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو سچ بولنے کا انجام کتنا خوفناک ہوا ہے. یعنی لوگ جھوٹ ہی سننا چاہتے ہیں. سارے جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک ایسا بندہ جو سچ بولنا چاہے گا نا, وہ کہیں گے تو بھی جھوٹ ہی بول, بچت اسی میں, سچ بول کے تو گلے پڑ جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا جی, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں لوگ. سچ بول کے تو گلے پڑ جاتے ہیں, آپ کے تو ذمہ داری گلے پڑ جاتی ہے, اور جھوٹ بول کے بچ کر راستہ لے لیتے ہیں. انا کی تسکین کے لیے ایگو سیٹسفیکشن بڑی ہوتی ہے, بے شک جھوٹ بولنا پڑے, یعنی جھوٹ بول کے ایگو کو سیٹسفائی کر لیں گے. اچھا, لوگوں سے گھلنے ملنے کے لیے, ایسے ہی
کہہ دیں گے جی میرا بھی تعلق لالا موسیٰ سے ہے جھوٹ بول کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سوشل ہونے کی کوشش کریں گے, اپنی وہ اس امبیرسمنٹ کو یا ایک جو تعلق میں گیپ ہے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بول دیں گے. اور اتنی بات پہ تو ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم خبر ہی نہیں ہو رہی ہوتی, خبر ہی نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کبھی کسی کو سنتے ہوئے اس کے ایک ایک جملے کو ریشنل ہو کے سنیں, اس پہ سوال اٹھائیں, یقین کریں لوگ بول نہیں سکتے. جھوٹ کی مقدار, میں کہتا ہوں اس سماج میں جھوٹ کی مقدار اتنی زیادہ اسامہ صاحب, اگر ایک ایک جملہ لوگوں کا پکڑا جائے تو سچ ہی نہیں ملے گا آپ کو. تو میرے آپ سوچنے کا زاویہ بدل گیا جب آپ نے یہ لالا موسیٰ والی بات کہی ہے نا, کہ پتہ نہیں کتنے ریلیٹ کر دیتے ہیں, ایسی ریلیٹ کر دیتے ہیں اور اپنے تعلقات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں. میرا فلانے سے بڑا تعلق ہے, ایسے ہی کہہ دیں گے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, یقین کیجئے بعض اوقات بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, حیرت ہوتی ہے کتنا زیادہ اس میں. اچھا اس کے بعد جناب والا اپنی ساکھ بچانے کے لیے جھوٹ بول لو, بس رسپیکٹ قائم رہنی چاہیے, اپنی جو ساکھ ہے نا گریس وہ قائم رہے. اچھا ہمدردی سمیٹنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ بھی بیماری ہے سیلف پٹی کی, جس میں بندے کو دل کرتا ہے یار کوئی نہ کوئی اس سے ہمدردی کرتا رہے. ہمدردی سمیٹنے کے لیے کامن آپ کو ملے گا, لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ ان سے ایمپتھی ہو, لوگوں کا نا ایک احساس ہو یار بڑا مظلوم ہے, بڑا مارا. اس کے بعد اٹینشن لینے کے لیے, یہ بڑا کامن ہے, ٹرک ہے پورا. اچھا اس کے بعد ہے جی ہم چاہتے ہیں ہم کمزور نہ دکھیں. دیکھیں وہ پچھلی چیزوں میں پتہ لگ گیا کہ ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے, سچ ہے تو ماننا پڑتا ہے. جی تو آپ ماننا تو چاہتے نہیں, لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کمزور نہ دکھنا چاہتے ہیں, طاقتور دکھنا چاہتے ہیں, آپ جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ کور ہو جائے, میری کمزوری جو ہے وہ اس پہ کوئی نہ کوئی کور آ جائے. غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں جھوٹ کے ذریعے, بڑا کامن ہے. لوگ اپنی غلطیوں پہ, اب یہ دیکھیں نا کتنی, اس سے پتہ لگتا ہے ساری باتوں سے کتنا کھوکھلا معاشرہ ہے, یا یہ ساری بیلٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کتنا سطحی قسم کا معاشرہ ہے. لوگوں کا انٹلیکٹ کتنا سطحی ہے, لوگوں کے ایکسپیرینس جو ہے وہ کس طرح کے ہیں, لوگوں کی اپروچ کیا ہے, لوگ کتنے ڈپلومیٹک ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ مینوپولیشن اور ڈپلومیٹک اپروچ جو ہے وہ کامن ہے. لوگ یعنی میں اکثر اس پہ میں نے لیکچر پورا دیا ہوا صاحب کہ لوگ دل میں کچھ ہوتا ہے, زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور کرتے کچھ ہے. کتنا بڑا گیپ ہے, آپ کے اندر کچھ ہے, آپ کر کچھ زبان پہ کچھ ہے آپ کے, اور آپ کر کچھ رہے ہیں, یعنی کیسی منافقت ہے. اچھا اس کے بعد نا آپ کڑوے سچ کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, یہ بڑا کامن ہے. ملتی جلتی چیزیں, لیکن یہ ایک ریسرچ بتاتی ہے پورا ایک تھوڑی سچویشن بنتی ہیں جی کہ آپ کوئی ایک ریئلٹی ہے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے, اس کو ماننے کو تیار نہیں, لہٰذا آپ جھوٹ بول دیں گے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کو وجہ ملے گی رازداری قائم رکھنے کے لیے, کہیں گے یار کم از کم جو ہے نا جی وہ جھوٹ بول کے تو کوئی سیکرٹ جو ہے نا اسی میں کور رکھا جائے. کامن ہے, اپنے کچھ سچ کا اقرار اظہار نہیں کرنا چاہتے. کسی بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے بلا وجہ اہم ہی اس میں جناب آپ نے جھوٹ بولنا ہے بڑھا چڑھا کے, جناب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو لوگ ملیں گے کوئی چیز بتا رہے ہوں گے صحت کے حوالے سے, جی یہ اس میں صحت خود بھی نہیں کبھی کھائی ہوگی, وہ دوائی بتا دیں گے, ایسی آرگینک ڈائٹس بتا دیں گے, ایسے چیزیں بتا دیں گے, ایسی پورا مضمون باندھیں گے. وہ بندہ کہے گا یار یہ واقعی کوئی چکر, آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا تو میرے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ, کریکٹر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد آخری جو چیز آ جاتی ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے, کہ جھوٹ بول لو اپنا کام نکلوا لو, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ تو میں نے نا پچھلے کچھ عرصے میں یہ تلخ حقیقت بہت زیادہ دیکھی ہے کہ لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے ایک پوری کہانی بناتے ہیں, وہ کہانی سچ نہیں ہوتی, اور اس کہانی کے ذریعے پھر وہ پورٹرے کرتے ہیں, اس کہانی کے ذریعے ایک امیج بلڈ کرتے ہیں. حقیقت وہ نہیں ہوتی, حقیقت اس سے بہت دور ہوتی. تو یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, سوچنے والی بات ہے. بالکل, ہمیں 2-3 موٹے موٹے کام ضرور کرنے چاہیے. پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انشور کروانا چاہیے, ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ مہربانی فرما کے وہ سچ سنیں تاکہ ہم سچ بولیں. اگر وہ ہمیں اتنا انڈر پریشر رکھیں گے کہ ہم جھوٹ ہی بولیں, مینوپولیٹ ہی کریں. اچھا کئی لوگوں کا نا بچپن ایسا سخت بچپن گزرا ہوتا ہے, باپ یا ماں یا کوئی نہ کوئی ایسا سخت ملا ہوتا ہے کہ انہیں مینوپولیٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے سچ بولا نا تو میرے گلے پڑنا ہے. یہ سارا گرومنگ کا بھی ایک ایشو ہے, یہ سوسائٹی سے ہے. یعنی سچ بولنا, جھوٹ بولنا صرف کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لیکچر دے دیں تو سچ بول لے گا وہ جھوٹ. مضمون سچ بولنے کی برکتوں میں 20 میں سے 20 نمبر لیتے ہیں ہم. پہلا یہ کریں کہ آپ دوسروں کو ان کا کانفیڈنس ون کریں اور انہیں کہیں کہ بھائی مجھے سچ بولنا ہے اور یہ آپ کو سننا پڑے گا. نمبر 2, دوسری بات, سچ بولنے کا طریقہ کار ٹھیک کریں. بعض اوقات ایک ہی بات ایک انداز سے کہی جائے ہرٹ کرتی ہے, دوسرے انداز سے کہی جائے ہرٹ نہیں کرتی.
تو آپ مہربانی فرما کے آپ سچ بولیں, اس کا انداز کوئی, اس کا کوئی بھلا. جیسے میں ایک ویسے پورا مضمون بنتا ہے کہ نہ کہنی ہے کسی کو, ہاؤ ٹو سے نو. یقین کریں مجھے دن میں بعض اوقات 8-8 10 دفعہ نہ کہنی پڑتی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک امید لگا لیتے ہیں کہ جی یہ کام تو یہ کر سکتا ہے, آپ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا. لوگ امید لگاتے ہیں کہ جی اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, چٹکی بجانی ہے, فون اٹھانا ہے, کال کرنی, کام ہو جانا ہے. تو آپ نے نہ کہنی ہے. اب اس میں اگر شائستگی نہیں ہے, اس میں اگر سلجھا پن نہیں ہے, اس میں بعض اوقات کسی کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ یار میں سچ بول رہا ہوں, مجھے مجبور نہ کرو, میں ویسا نہیں ہوں جیسے سارے ہیں کہ جھوٹ بول دیں, میں سچ بول رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہونا نہیں. تو آپ کا طریقہ کار جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے کرٹیسائز امپلائز کو کیسے کرنا ہے, ہاں جی, جو بات کی یہ ساری لرننگز ہیں, یہ سکلز ہیں. میں سمجھتا ہوں فیڈ بیک دینا سکل ہے, سچ کسی کو ساتھ ملانا, اس کو سمجھانا ایک پوری سکل ہے. تیسری چیز یہ ہے, یہ آپ ایک نسخہ یاد رکھیے جو پرانی کوٹیشن ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. جھوٹ کا برڈن ہوتا ہے, جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. آپ کو جھوٹ بول دیا اس کے بعد یاد رکھنا پڑے گا, پھر اس کو یاد کر کے آپ کو ہمیشہ اس برڈن کو اٹھا کے بات کرنی پڑے گی, کیری کرنا پڑے گا. سچ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سچ آپ نے بولا ہے, آپ مطمئن ہوتے ہیں, آپ کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ یار اللہ پاک تیرا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین, جو میں نے کہا ہے وہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا اور آپ کی زندگی میں برکت بھی بڑھتی ہے, خیر بھی بڑھتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سماج میں, اس سوسائٹی میں جو بہت بڑا کرائسس ہے, اس کی وجہ جھوٹ ہی ہے. ہماری پرسیپشنز جو ہیں وہ کچھ ہیں, ہمارا سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, ہمارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, ہمارے لکھنے والے جھوٹ, بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں. جب ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے تو پھر مجھے بتائیے گا کہ سچ کہاں جائے گا, پھر برکت اللہ کی کہاں کیسے آئے گی, پھر معاشرہ آگے کیسے جائے گا. تو آپ اپنی زندگیوں میں اور اس ملک میں, اس معاشرے میں خیر کے لیے, خدا کے لیے سچ بولنا شروع کیجیے. اور اس حدیث کے الفاظ کو, مفہوم حدیث کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے, تو آپ نے کہا کہ سچ بولو. وجہ یہ ہے کہ ساری برائیاں جو ہیں وہ اگر سچ بولتے ہو تو وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. سچ بولیں, سچ کا ساتھ دیں, اور یہ سارے پوائنٹس آپ دیکھیے اس میں سے کس کس سچویشن کو آپ فیس کرتے ہیں, اور پلیز اسے اوائڈ ضرور کریں.